پتہ ہے لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہے یار، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لوگ تمہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور لوگوں کو تم سمجھا بھی نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ اللہ کو ہی نہیں سمجھ پاتے، تو تمہیں کیا سمجھیں گے؟ جس نے ان کو پیدا فرمایا، جس نے جو ان کو پال رہا ہے، جو ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کو نہیں پہچان پاتے، لوگوں کو کیا پہچانیں گے؟ پتہ ہے ہم اگر اس چیز کو تسلیم کریں نا کہ آزمائش ہے زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو لوگ ہیں نا اس آزمائش کو آپ کی زندگی کا عذاب بنا دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ آپ کو تانے دوشے مارتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ غلط ہو، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، تو رحمان ہے نا، اس نے تو آزمائش کو بھیجا ہے، وہ تو اس آزمائش سے ہمارے درجہ بلند کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اور اسٹرانگ کرتا ہے، ہمیں اور آگے مضبوط بناتا ہے۔ اور لوگوں کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی جتنی عقل ہے اتنا ہی سوچ پاتے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے پہلے سے۔ کافی لوگ فیملی میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ کو سمجھنا چاہ رہا ہے نا، اللہ کو سمجھنے لگا ہے، اللہ کو سمجھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آزمائش آ رہی ہے، تو پھر وہ لوگ اس کی آزمائش نہیں سمجھتے، وہ لوگ سوچتے ہیں نہیں اس کا کیا دھرا ہے، اس کا اوپر عذاب ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ آزمائش ہے، فیملی والے اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آزمائش نہیں ہے، تیری سزا ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ سب لوگ سمجھ لیں تو پھر بات ہی کیا ہے۔ پریشانی اس لیے تو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پتہ ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو اور سمجھنے لگتے ہو اور سمجھ رہے ہوتے ہو، تو لوگ، فیملی، دوست وہ نہیں سمجھنے دیتے، نہ سمجھنا چاہتے، نہ ہمیں ہی سمجھنے دیتے، ہمارے مائنڈ میں ایسی نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں کہ ہم تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو پھر سوچتے ہیں اس سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا ایک انسان کہے تو کوئی نہیں، گھر کے جب سارے ہی افراد اس چیز کو دہرائیں تو لگتا ہے مصیبت ہی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہے، میری عام زندگی کا خود کا ایکسپیرینس ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کے قریب ہوتے ہو تب تمہیں اور تمہارے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کتنا قریب ہوئے ہو، کتنی محبت تمہاری اللہ کے لیے بڑی ہے، کتنا تم اللہ کو جانتے ہو، کتنا تم جاننے لگے ہو، وہ لوگ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ جب آپ کسی
درد میں مبتلا ہوتے ہو تو وہ درد آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے اللہ کو، وہ سامنے والے انسان کو جو کھڑا ہے اس کو کیا پتہ؟ وہ تو بس اتنا جانتا ہے کہ ہاں درد ہو رہا ہے، لیکن اس نے وہ فیل نہیں کیا ہوتا نا، اس نے اس پین کو جھیلا نہیں ہوتا، تو اسے کیا پتہ؟ وہ تو سوچتا ہے کہ ہاں درد ہو رہا ہے، لیکن درد کیسا برا ہو رہا ہے، کتنا پینفل ہے، وہ اس کو پتہ ہے جس پہ بیت رہی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑی حیران ہوتی ہوں، سوچتی ہوں کہ انسان کے مسئلے یوں ہی بڑے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اگر وہ درگزر کر کے آگے بھی بڑھتا ہے تو لوگ نہیں بڑھنے دیتے یار، فیملی ہی نہیں بڑھنے دیتی ہے، بھائی بہن دوست لوگ، بھائی کوئی بڑھنے نہیں دیتا، بھائی آگے کوئی آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو نا، اور پھر دیر سے پڑھتے ہو، مطلب ٹائم لگاتے ہو، تو میں نے دیکھا ہے گھروں میں یہ رہتا ہے کہ سب کے موسٹلی ایسا میں نے دیکھا ہے، جلدی نماز قرآن پڑھو اور پھر کھانا بنانا ہے، پھر یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، مطلب اس کو کہہ رہے ہیں نماز قرآن کو جلدی پڑھو۔ نماز قرآن کو دیکھو تو صحیح ہے کیا؟ اللہ پاک سے ہم رابطہ ہوتا ہے ہمارا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، بس پھر اس جلدی کی ریس میں سب الٹا پلٹا غلط ہو جاتا ہے، پھر لوگ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، میں نے نماز پڑھی تو نے پڑھ لی، میں نے اتنے قرآن کیے تو نے کیے، پھر وہیں جا کے نا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، پھر فلاں کی بہن فلاں کی امی کہہ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کے اتنے قرآن ہوئے ہیں، تیرا ایک قرآن ہی ہوا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں میں نے فیس کی ہیں لائف میں، کر بھی رہی ہوں ابھی بھی، حیرت ہوتی ہے مجھے۔ لیکن اللہ سمجھ لے بس وہی کافی۔ تم اللہ کو سمجھ رہے ہوتے ہو نا، تو بس تم اسی لیول پہ رہو، اس سے نیچے مت آؤ، اس سے اوپر چلے جاؤ پر نیچے مت آؤ۔ اگر تم تھرڈ لیول پہ پہنچ گئے ہو اللہ کے قریب تو تھرڈ پہ رہو، سیکنڈ پہ نہیں آنا ہے، فورتھ پہ بڑھو۔ لوگوں کو کیا ہے، لوگ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں، ساری زندگی بھی کسی کے لیے کتنا بھی کر لو کوئی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ اللہ سے ہی خوش نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اتنی نعمت اتنا کچھ دیتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں سر میں درد کیا ہو جائے، ہاتھ یا پاؤں کیا ٹوٹ جائے، بس سارے زمانے میں کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن اللہ نے جو اور نعمتیں دی ہیں سب بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں ناشکرے، تبھی تو نماز قرآن انسان کو جب اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ احساس دلاتی ہے کہ ہاں تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2 سال پہلے ہی ایک طبیعت خراب ہوئی تھی میری، تو میرا ایک آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری بھوک نہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی، مطلب میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں بھوک کے لیے۔ لیکن ٹو بی آنیسٹ الحمدللہ آج پہلا روز ہے، جیسے کہ دبئی میں ہوں میں، تو الحمدللہ ایسا ہوا نہیں، اللہ تھام لیتا ہے، اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا، اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر تمہاری نیت ہی نہیں ہے تو ساتھ بھی نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی انسان بیمار ہے
تو اللہ نے اس کے لیے سہولیت بھی دی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کوئی بھی تکلیف مت پہنچاؤ خود کو. لیکن اللہ نے ہر چیز میں سہولیت دی ہے. اللہ نے ہر چیز میں ہمارے لیے فائدہ سوچا ہے. ہر چیز میں ہمارے لیے آسانی کی ہے. ہم پھر بھی نہیں سمجھتے. کتنے گھروں میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ بچے روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اس سے رکھا نہیں جاتا ہے. حالانکہ وہ ویسے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس اس سے رکھا نہیں جاتا ہے. کیسی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت غلط بات ہے. آپ اپنے اولاد کو خود ڈاؤن کر رہے ہو، بجائے کہ اس کو ہمت دو آپ اس کو خود ڈاؤن کرتے ہو کہ اس سے تو ہو ہی نہیں پاتا ہے. یہ ہماری مینٹلٹی بھی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہاں ہو ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے. ایک کوشش بھی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر اس نے نہیں رکھے تھے کیونکہ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس سال بھی نہیں رکھ پائے کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی. جبکہ ایٹ لیسٹ رکھ کر تو دیکھو نا، کوشش تو کرو. یو نیڈ ٹو ٹرائی. بٹ نہیں کرتے. بہت غلط بات ہے. روزہ اللہ رب العزت کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر بھی ہم روزہ کو اتنے عام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. کہ جو رمضان کریم ہوتا ہے نا، یہ انسان کا وقت، انسان کی پابندی، انسان کا کھانے کا وقت، انسان کی عبادت کا وقت، انسان کی عبادت کی ٹائمنگ، مطلب ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیتا ہے. انسان کو پورا کلین کر دیتا ہے، روحانی، جسمانی، ہر طرح سے. اس کی ذہن، اس کا دل پوری طرح صاف کر دیتا ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے روزے میں. روزے سے مراد یہ نہیں کہ تم کچھ کھا نہیں رہے ہو تو تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، نہیں. تمہاری آنکھوں کا، تمہارے ہاتھ کا، تمہارے پاؤں کا، تمہارے یہاں تک کہ دماغ کا، تمہارے دل کا، ہر چیز کا روزہ ہے. کسی کے لیے تمہیں برا سوچنا نہیں ہے، کسی کی بری بات کرنی نہیں ہے. ہر چیز کا روزہ ہے. مطلب تمہارے جسم کا ہر ایک اجزاء روزے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ روزہ ہے. میری ویڈیو سے جو اگر ایگری ہو پلیز کمنٹ کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے سچ کا جاری سمجھ کے آگے فارورڈ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو.